السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد
فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفاسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. بے شک یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے اور نیک عمل کرنے والوں کا ثواب اللہ ضائع نہیں کرے گا. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سامعین محترم، مختصر حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین کی ذات اقدس کے لیے درود و سلام آقائے دو جہان پیغمبر کائنات رحمت کل ہادی سبل میرے اور آپ کے پیر و مرشد سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور مطہر کے لیے جو قرآن مجید کی آیات مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، آپ نے ترجمہ بھی سماعت کیا ہے. سورۃ الکہف کی 30 اور 31 نمبر آیت ہے. آج کا جمعۃ المبارک کے خطبہ میں آپ کے سامنے جو موضوع بیان کرنا چاہتا ہوں وہ بڑی ہی اہمیت کا حامل ہے. نیکی اور اس کے فوائد. دنیا کائنات کے اندر جس بندے کو نیک اعمال کرنے کا موقع مل جائے وہ دنیا کا سب سے عظیم ترین انسان ہے. چاہے اس کی زندگی تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، اس کی زندگی پہ منحصر نہیں کرتا. اللہ اس کے اعمال کو دیکھتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی کے اندر کتنے اعمال کیے ہیں، کتنے نیک اعمال کیے ہیں. کچھ سوالات ہمارے ذہنوں میں ہوتے ہیں کہ ہم نیک اعمال بھی کرتے ہیں لیکن اس کا فائدہ نہیں ملتا. اکثر بھائی اور بزرگ اور میری اسلامی اور مائیں بہنیں پردہ نشین بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے ذہنوں میں بھی یہ سوال ہوگا اور اکثر سوال لے کر کسی کے پاس بھی جاتے ہیں کہ ہم نیک اعمال کرتے ہیں لیکن اس کا فائدہ نہیں ملتا. ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں،
ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا عمل کر لیں جس سے میرا رب راضی ہو جائے، اور رب راضی ہو جائے تو سمجھ لیں کہ دنیا کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ نیک اعمال اور گناہ یہ دونوں متضاد چیزیں ہیں، دونوں متضاد چیزیں ہیں۔ جو انسان نیک اعمال کرتا ہے اگر وہ ساتھ ساتھ گناہ بھی کرتا رہے اس کو نیک اعمال کا فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک انسان گناہ بھی کرتا رہتا ہے، کبھی اس کو موقع مل جائے تو وہ نیک بھی بن جاتا ہے، تو اس طرح کی نیکیاں اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتی۔ ایک صحابی رسول آپ کی مجلس میں حاضر ہوا، آپ سے سوال کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس صحابی کا نام ہے حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ، مجھے نیکی اور گناہ کے متعلق مجھے رہنمائی کر دیجیے۔ نیک اعمال کرنے والا اور گناہ کرنے والا، اس کے بارے مجھے کچھ بتائیے۔ نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس۔ نیکی جو ہے وہ انسان کے حسن سلوک سے پہچانی جاتی ہے، نیک اعمال انسان کے کردار سے پہچانی جاتی ہے، نیک اعمال انسان کے وجود سے پہچانا جاتا ہے، نیک اعمال انسان کی زبان سے پہچانا جاتا ہے۔ جو بھی وہ اچھا عمل کرے گا فوری اس کے ذہن میں آئے گا کہ اس کی تربیت، اس کی جو نصیحت، یہ جو جس پہ عمل کر رہا ہے وہ نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر ہے۔ البر حسن الخلق، میرے نبی نے اپنے صحابی کو سب سے پہلی دعوت جو نیکی کی دی ہے وہ کیا ہے؟ اخلاق، اپنا کردار، اپنے اعمال صالحہ، اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے اچھا کردار پیش کرنا، لوگوں کے سامنے اچھا رویہ اختیار کرنا، لوگوں کے سامنے اچھا برتاؤ اختیار کرنا۔ البر حسن الخلق، جب یہ تیرے اعمال دنیا کے سامنے آ جائیں گے تو سمجھ لے کہ دنیا کے سامنے بھی تو نیک ہے، تو اللہ کے سامنے بھی نیک شمار کیا جائے گا۔ وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ، اور گناہ کیا ہے؟ جب نیک اعمال کرنے والا کوئی گناہ کرتا ہے، کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے، لا علمی کی طور پہ جان بوجھ کر، اس کے سینے پہ ایک پریشانی لاحق ہوتی ہے، فی صدری کا، اس کے سینے پہ کھٹکھٹاہٹ سی محسوس ہوتی ہے کہ شاید کہ میں نے کوئی گناہ کر لیا ہے، شاید میں نے اللہ کو ناراض کر لیا ہے، شاید کہ اللہ کی ناراضگی کا کوئی ایسا عمل کر لیا ہے جس کی وجہ سے میرے دل کے اندر کھٹکھٹاہٹ سی محسوس ہوئی ہے، پریشانی محسوس ہوئی ہے۔ جب تیرے اور میرے دل کے اندر یہ دل پریشان ہو جائے، غمگین ہو جائے، تو سمجھ لیں کہ تو نے کوئی گناہ کر لیا ہے۔ یہ ہے نیکی اور گناہ کی
پہچان ایمان والوں کے لیے ہے جو گناہ کرتے رہتے ہیں. ان کے بارے میں فرمایا کہ اللہ رب العزت ان کے دلوں کو زنگ لگا دیتا ہے، ان کے دلوں کو مردہ کر دیتا ہے، ان کے دلوں کے اوپر اللہ رب العزت جو ہے مہر لگا دیتا ہے. وہ نیک اعمال کرتے بھی نہیں لیکن اس پہ اثر نہیں کرتا جب تک وہ سچی توبہ نہ کر لے. آئیں اب جو ہم نیک اعمال کریں اس کا فائدہ فوری ملنا چاہیے، یہ ہمارا سوال ہے. آج کے جمعے میں اس کا پریکٹیکل طور پہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہم نیک اعمال روزانہ کی بنیاد پہ کرتے ہیں، بھائیو یہ نہ دیکھا کریں ہمارا عمل کتنا ہے، چھوٹا ہے بڑا ہے. اس میں صرف آپ کی جو سب سے بڑی چیز اللہ کو پسند آتی ہے وہ اخلاص ہوتا ہے. نیکی یہ نہ دیکھے آپ نے پوری مسجد بنا دی، پوری مسجد کے اخراجات اٹھا لیے، فلاں کر دیا فلاں کر دیا. شاید کہ آپ کے دل کے اندر یہ ریاکاری بھی آ سکتی ہے، یہ تو مسجد میں نے بنائی ہے، یہ تو اس کے اخراجات میں چلا رہا ہوں. وہ چھوٹی نیکی شاید آپ کے ذہن میں نہ ہو، آپ کے گمان میں بھی نہ ہو. اللہ کو اتنی پسند آ جائے اللہ عرش معلیٰ پہ بیٹھ کے اپنے فرشتوں کو حکم دے دے جاؤ اس کی ایک نیکی لے آؤ، میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں. آئے ایسے عمل کریں، اپنی بقیہ زندگی کو ایسا بنا لے. رب کائنات کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں اس پرفتن دور کے اندر، اس گہرے دور کے اندر، جہالت کے دور کے اندر ہر طرف فتنے رونما ہو رہے ہیں، ہر طرف جہالت کا اندھیرا ہے. تو اس وقت ہمیں شریعت اسلامی ہمیں کیا تعلیم دے رہی ہے، کیا سبق سکھا رہی ہے؟ سب سے پہلی چیز ہم نماز پڑھتے ہیں. نماز یہ اولین مسلمان کا فریضہ ہے. جو نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان ہے؟ وہ مسلمان کہلانے کے بھی حقدار نہیں ہے. سب سے پہلی چیز ہمیں نماز ہے. اب ایک بندہ ہے گھر سے وضو کر کے آتا ہے، جمعے کی بات لگا لیتے ہیں، جمعے کی فضیلت کا لگا لیتے ہیں کہ جمعے کے دن خاص طور پر وہ بڑا اہتمام کرتا ہے، غسل کرتا ہے، اچھے طریقے سے اپنی صفائی ستھرائی کا خیال کرتا ہے، خوشبو لگاتا ہے اور پھر وائٹ سوٹ پہن کے اللہ کے گھر میں آتا ہے، دور دراز سے سفر کر کے آتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے یہ مشہور حدیث تو سنی ہے کہ جو بندہ جمعے کے دن آتا ہے، غسل کر کے آتا ہے، وضو کر کے آتا ہے، اللہ خطیب کے خطبہ دینے سے پہلے وہ مسجد کا رخ کر لیتا ہے، امام کے خطیب کے قریب ہو کر بیٹھتا ہے، اللہ اس کو ایک اونٹ کا ثواب عطا کرتے ہیں. ایک اونٹ کا ثواب عطا کرتے ہیں. یہیں پر بس نہیں، کتنا عمل ہے، چھوٹا سا عمل ہے، 1 گھنٹے کا عمل ہے. ساری زندگی اپنا ایک حساب لگا لے اور جمعے کا دن کا حساب لگا لے. 1 سال بعد قربانی آتی ہے. ایک اونٹ لینے کے لیے ہم نے 1 سال کے اکٹھے پیسے جمع کرتے ہیں، پھر جا کر اونٹ خریدتے ہیں. لیکن میں رب کی مہربانی پہ قربان جاؤں، اس کی رحمت پہ قربان جاؤں، اس کے فضل پہ قربان جاؤں. وہ 1 گھنٹے کی عبادت کو اتنا بڑھا دیتا ہے، اتنا بڑھوتی دیتا ہے. 1 لاکھ کا اونٹ ہے. 1 گھنٹے کی فضیلت کو 1 دن کے اندر، جمعے کے دن خطیب کے خطبہ دینے سے پہلے تو جمعے کے اندر آ جاتا ہے. چھوٹا سا عمل ہے، اللہ کو اتنا پسند آتا ہے.
تیرے نامہ اعمال میں اجر و ثواب لکھ دیتے ہیں۔ یہیں پر بس نہیں، ایک اور حدیث آتی ہے، یہ وہ اعمال بتاتا ہوں جس سے بھائیو ہم جنت کے قریب ہو سکتے ہیں، جنت کے مستحق بن جاتے ہیں۔ باقی اعمال کا ہم جائزہ لینا تو ہم کسی کو دکھانے کے لیے لائق نہیں ہے کہ ہمارے اعمال اتنے ہوں اور اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہو جائیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ شاید کہ اس طرح کے اعمال کر کے رب کے سامنے ہم سر خم تسلیم ہو کر رب کے قریب ہو کر جنت کا داخلہ لے لیں۔ دوسری حدیث نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، صحابی رسول بیان کرتے ہیں، صحیح حدیث ہے کہ جو بندہ، یہی فضیلت ہے، پورے اہتمام کے ساتھ گھر سے نکلتا ہے، اللہ کے گھر میں آ جاتا ہے اور خطبہ جمعہ سنتا ہے، کسی سے کوئی ایسی بات نہیں کرتا جس سے میرا رب ناراض ہو جائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے قدم اللہ کے گھر کی طرف آتے ہیں ہر قدم کے بدلے اللہ 1 سال کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ عمل کتنا ہے؟ ابھی آپ نے خطبہ جمعہ سنا نہیں، اللہ کتنی فضیلت دے رہا ہے، کتنی اہمیت دے رہا ہے، کتنی فوقیت دے رہا ہے، کتنا عمل کو بڑھا رہا ہے، اور ہم یہ عمل ضائع کر رہے ہیں۔ 1 قدم ہے، آج ہی آپ واپس جاتے ہوئے اپنے گھروں میں جائیں تو قدم گن لینا اور رب کے سامنے، رب کے حضور پیش ہو جانا، اے اللہ ان قدموں کی لاج رکھتے ہوئے آج ہم نے حدیث سنی ہے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ کبھی حدیث کو سن کے ہمارے دل کے اندر یہ تڑپ، یہ شوق، یہ جذبہ یہ پیدا ہوا کہ جو حدیثیں جو ہیں یہ ہمارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمارے لیے نازل فرمائی ہے۔ وہ صحابہ جن پر اللہ کا رسول بھی راضی ہے، اللہ بھی راضی ہے، اور اس محرم الحرام کے مہینے کی نسبت سے کچھ بات کر دوں کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ آج رب کائنات کی قسم ہے، اگر ہمیں کوئی عزت ملی ہے، اللہ نے ہمیں کوئی عزت دی ہے، کوئی مقام دیا ہے مسلمانوں کو، اگر صحابہ نہ ہوتے رب کائنات کی قسم ہم بھی بھٹکے ہوئے ہوتے، ہم بھی گمراہ ہوتے۔ آج جو ہم بیان کرتے ہیں، جس حدیث پہ عمل کرتے ہیں، ان میں میرے صحابہ کا خون شامل ہے، ان میں میرے صحابہ کی گردنیں شامل ہیں، ان میں میرے صحابہ کے اہل و عیال شامل ہیں۔ آج تو صحابہ کو برا بلا کہتا ہے، صحابہ کو گالیاں دیتا ہے، دیے جا جتنی مرضی دیے جا، جس وقت رب نے کہہ دیا میں ان پہ راضی ہو گیا، دنیا والوں تم ان سے راضی ہو جاؤ، یہ بونکنے والے بونکتے رہیں گے، اللہ ان پر دنیا کے اندر بھی عذاب مسلط کرے گا، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ ان کو عذاب کے اندر داخل کر کے جہنم رسید کر دے گا۔ آئے صحابہ سے محبت کرنی ہے، نماز پڑھیے، صحابہ سے محبت کرنی ہے، قرآن پڑھیے، صحابہ سے محبت کرنی ہے، اپنے بچوں کو دین والا بنا دے، صحابہ سے محبت کرنی ہے، آئے نیک اعمال کریں، صحابہ کے ساتھ جڑ جائیں۔ یہ نہ دیکھے اس نے کیا بکواس کی ہے، اس نے کیا بکواس کی ہے۔ آپ کے دل کے اندر، میرے دل کے اندر یہ تڑپ پیدا ہونی چاہیے کہ صحابہ نے جو اپنی زندگی گزار دی ہے، ہم بھی اس طرح گزار کے صحابہ جیسے بن جائیں۔ یہ 2 حدیثیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ تیسری حدیث اللہ اکبر کبیرہ اسی کے ساتھ منسلک ہے۔ یہ وہ حدیثیں ہیں جو آپ نے سنی ہوئی ہے، میں صرف یاد دہانی کے طور پر آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ تو ہو گیا جمعے کی فضیلت۔ اب ہم نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، نماز کے لیے وضو کرتے
حدیث پاک کے الفاظ ہیں، نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے. آپ فرماتے ہیں اپنی نبوت والی زبان سے، اللہ اکبر، کتنے پیارے الفاظ ہیں، کتنا پیارا انداز ہے. جب رب کا بندہ گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے، آواز کانوں میں گونجتی ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اور اس کی کانوں میں آواز پڑتی ہے، اٹھ چلتا ہے، بستر سے اٹھتا ہے اور جا کے واش روم میں اپنی قضائے حاجت کرتا ہے، بعد میں وضو کرتا ہے، وضو کو اچھے طریقے سے کرتا ہے اور دعائیں پڑھتا ہے. نبی کا فرمان ہے، ذہن نشین کر لیں، سن لیں، یاد کر لیں، اپنے بچوں کو بھی اس حدیث کے لیے رغبت دلائیں. جب بندہ وضو کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب یہ ہاتھ سے وضو کرتا ہے، اللہ اس کے ہاتھوں کو، گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. جب یہ چہرے پہ ڈالتا ہے، چہرے کو، گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. آنکھوں سے جو برائی کرتا ہے، اس کی گناہوں کی معافی اللہ وضو کی برکت سے معاف کر دیتے ہیں. اسی طرح سر سے لے کر جسم تک، جہاں تک اس وضو کا پانی لگتا ہے، اس وضو کے برکت سے اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. ابھی نماز نہیں پڑھی تو نے، ابھی نماز ادا نہیں کی، اللہ تجھے معاف کر رہا ہے، اللہ تجھے پاک کر رہا ہے، اللہ تجھے صاف کر رہا ہے، اتنا صاف کر رہا ہے. تو بھی اپنے کپڑے دھلاتا ہے، جب تک وہ پاک اور صاف نہ ہو جائے تو پہنتا نہیں ہے. جب رب تعالیٰ نے کہا میرے سامنے کھڑے ہونا ہے تو اپنے وجود کو صاف کرنا ہے، اپنی ظاہری باطنی طور کو صاف اور پاک کر. تیرا کام ہے، رب اپنی عبادت قبول کرنا رب کا کام ہے. وضو کیا ہے. دوسری حدیث، یہ تو وہ حدیث ہے کہ آپ کے پورے اعضاء اللہ رب العزت گناہوں سے معاف کر دیتا ہے، برف سے دھو دیتا ہے، حتیٰ کہ اگر آپ کے ناخنوں کے نیچے سے بھی اگر گناہ ہے، رب تعالیٰ اس وضو کی برکت سے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. یہ ہے عمل، چھوٹا ہے، نیک عمل ہے، اس کے فوائد کتنے ہیں. کبھی سوچا، کبھی غور کیا اس بات پہ؟ حدیثیں چھوٹی ہیں لیکن اس کے درجات، اس کے افضال، اس کے فضائل، اس کے مناقب اللہ کے ہاں کتنے ہیں. یہیں پر بس نہیں، تو آ گیا رب کے گھر میں نماز پڑھنی شروع کر دی. اللہ اکبر کبیرہ. میں رب پہ قربان جاؤں، اس کی مہربانی پہ قربان جاؤں، اس کے فضل پہ قربان جاؤں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، جو 5 وقت کی دن کے اندر نماز پڑھتا ہے، تو کہتا ہے میرے گناہ معاف نہیں ہوتا، میرے سامنے بیٹھ، تجھے بتاؤں کہ رب تعالیٰ ایک دن میں تیرے پورے وجود کو کس طرح پاک اور صاف کرتا ہے. تو کہتا ہے نا امیدی رکھتا ہے، کہتا ہے قاری صاحب میں نمازیں پڑھتا ہوں، رب تعالیٰ کی نیکیاں کرتا ہوں، میرے گناہ معاف نہیں ہوتے، میری نیکیاں قبول نہیں ہوتی. اس حدیثوں پہ عمل کرنا تیرا کام ہے، رب تعالیٰ تیری نیکیوں کو بڑھانا رب تعالیٰ کا کام ہے. اس بندے نے نماز پڑھی، اللہ اکبر کبیرہ. حدیث پاک کے الفاظ ہیں الخمس صلوات. جس بندے نے دن کے اندر 5 نمازیں پڑھی، وہ ایسے ہی ہے مثال کے طور پر 4 چرخ کے قریب جو نہر گزرتی ہے. میں اور آپ نہانے کے لیے جائیں، 5 وقت نہائیں، کیا ہمارے جسم میں کوئی میل کچیل باقی رہے گی؟ کیا میرے اور آپ کے جسم میں میل کچیل باقی رہے گی؟ یہ حدیث کی تشریح بیان کر رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں. یہ صحابی رسول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے کر سمجھا رہے ہیں. تیرے گھر کے سامنے نہر گزرتی ہو تو اس پہ 5 مرتبہ غوطہ لگائے، نہائے، کیا تیرے جسم سے میل کچیل باقی رہے گی؟
وہ صحابی کہے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ میں 5 مرتبہ نہاؤں اور میرے جسم میں میل کچیل باقی رہی؟ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابی ایسے ہی ہے جو بندہ رب تعالیٰ کے گھر رب کی آواز کو سن کے 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، اللہ ایسے ہی اس کے جسم سے میل کچیل کو ختم کر دیتا ہے۔ نیکی تھوڑی سی ہے، پورے 24 گھنٹے کا حساب لگائے، 1 گھنٹہ بنتا ہے نمازوں کا، رب تعالیٰ کے لیے 1 گھنٹے کو میں اور آپ وقف نہیں کرتے، پھر کہتے ہمیں گناہوں کی معافی نہیں ملتی اور نیک اعمال کا فائدہ نہیں ملتا۔ کیسے فائدہ ملے گا جب تو 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ اللہ کی رضا کے لیے وقف نہیں کرتا؟ یہیں پر بس نہیں۔ چھٹی حدیث، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ ہر بندے کی یہ خواہش ہے نا کہ ہمیں جہنم سے نجات مل جائے، ہر بندے کی خواہش ہے کہ ہمیں جہنم سے نجات مل جائے۔ تو آئیے اس حدیث پہ عمل کرنا تیرا کام ہے، رب تعالیٰ مجھے اور آپ کو جہنم سے ہمیشہ کے لیے محفوظ فرمائے۔ ہے مشکل کام، 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ 5 نمازیں پڑھنا تیرا کام ہے۔ نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، صحیح حدیث ہے کہ جس بندے نے اپنی زندگی کے اندر 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نمازیں ادا کر لی، اللہ رب العزت اس کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما لے۔ عمل کتنا ہے؟ چھوٹا سا عمل ہے، نیک عمل ہے، اور اس کے فوائد کتنے ہیں۔ ہم نماز پڑھ کے تو گھر کی طرف چلے جاتے ہیں، کبھی سوچا کر کے اس نماز کے اندر کتنا اللہ رب العزت نے اجر اور ثواب رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید کی آیات مبارکہ، من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلها وهم لا یظلمون۔ جو شخص اللہ کے ہاں نیکی لائے گا، وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اللہ رب العزت اس کو ضرور اس کا بدلہ عطا کرے گا۔ اللہ فرما رہے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلها وهم لا یظلمون۔ اور ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلها، اگر تم اچھے کام کیو تو خود اپنے لیے ہی فائدہ کرو گے۔ اس میں کیا ہے کہ جو بھی اعمال انسان کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے، دوسروں کے لیے نہیں کرتا۔ جو بھی دنیا کے اندر کماتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، پہنتا ہے، وہ اپنے لیے ہی پہنتا ہے۔ وہ ایک عورت تھی نا جو مسجد کی صفائی کرتی تھی، شاید آپ نے واقعہ سنا ہو، اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ ایک بڑی عورت مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی۔ ایک دن میرے نبی کو وہ نظر نہیں آئی، اللہ، میرے نبی کو وہ نظر نہیں آئی۔ آج ہمارے ارد گرد کوئی بیمار ہو جائے، ہم عیادت کرنے کے لیے اس کے گھر میں نہیں جاتے، پوچھنا گوارا نہیں سمجھتے۔ اس نبی کے قربان جاؤ، لاکھوں کو جانے بھی اس پہ بار دوں تو وہ بھی کم ہے۔ اس کا کمال کا انداز ہے، صحابی رسول سے پوچھتے ہیں وہ عورت کدھر ہے، جاؤ اس کو جا کے ڈھونڈو۔ ڈھونڈنے جاتے ہیں، وہ عورت کا پتہ چلتا ہے وہ تو اللہ کو پیاری ہو گئی ہے۔ آئے رب تعالیٰ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے ہیں۔ آئے صحابی رسول کو ساتھ لے کے اس قبر پہ چلے جاتے ہیں، نیک اعمال دیکھے، اس کا اجر دیکھے۔ اور نیک اعمال کرنے والی کون ہے؟
بوڑھی عورت ہے اور اس سے محبت کرنے والا رب کا نبی ہے. جس سے رب کا نبی پیار کر لے اس کو کسی کی محبت کی ضرورت نہیں ہوتی. آئے دیکھے انداز رب کے نبی کا. اس بوڑھی عورت قبر پہ ہے, آئے صحابہ کو ساتھ لے کر چلے گئے, جنازہ پڑھ دیا اور رب کے سامنے دعا کر دی, اے اللہ یہ تو وہ عورت تھی تیرے گھر کی صفائی کرتی تھی, اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے. یہی پر بس نہیں, حضرت بلال حبشی ہے, رنگ کا تو کالا ہے, رنگ کا تو کالا ہے. یہ بھی وضو کی نسبت سے بات کرنے لگا ہوں, وضو کو عام نہ سمجھا کرے. یہ وضو ہی کل قیامت کے دن مومنین کی علامت کی نشانی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے؟ تو آپ نے فرمایا تھا کل قیامت کا دن ہوگا کہ میرے امتیوں کے وضو کے نشانات کی وجہ سے ان کے چہرے چمکتے ہوں گے تو میں اپنی امتوں کو پہچان لوں گا. رنگ کا کالا ہے, اس واقعے کو سنیے. رنگ کا کالا ہے, چلتا زمین پہ ہے, چلتا زمین پہ ہے. قدموں کی آہٹ کی آواز رب کے نبی کے کانوں میں آواز سنائی دی جا رہی ہے, اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بلایا اور بلا کر کہا, او نبی رب کا تو کالا ہے, وہ کون سا عمل کرتا ہے مجھے بھی بتا دے, میں بھی رب کو اتنا پسند آ جاؤں کہ میری بھی قدموں کی آہٹ کی آواز جنت میں سنائی دی جائے. کہتا ہے کہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں, جب بھی وضو کرتا ہوں, دن میں 4 مرتبہ وضو کروں, 10 مرتبہ وضو کروں, 20 مرتبہ وضو کروں, میں رب کے حضور 2 نفل ادا کرتا ہوں, شاید میرے رب کو یہ ادا میری پسند آ گئی. یہی پر بس نہیں, وضو کر کے یہ وہی ہے, یہ کالا بلال ہے, حبشی ہے, اس کو کتنی سزائیں دی گئی. اس نے رب کی توحید کا انکار نہیں کیا, احد احد کہہ کے اللہ کی توحید کا الگ بیان کیا ہے. اور رب نے جب تک آپ کی زندگی رہی اپنے ساتھ اس کو مؤذن رسول بنا دیا. بھائیو آئیں ہم سب مل کر ایسے اعمال خفیہ طور پر کریں جس سے میں اور میرا رب جانتا ہو, جس سے آپ اور آپ کا رب جانتا ہو. شاید ایسے اعمال میرے رب کے ہاں اتنے محبوب ہو جائیں کہ شاید ہمارے لیے ذریعہ نجات بن جائے. بھائیو دوستو بزرگوں, احادیث تو بہت زیادہ ہے, وقت کی قلت کے پیش نظر ان حدیثوں پہ عمل کرنا یہ ہمارا فریضہ ہے. ہمارا عمل کرنا ان پہ فرض عین ہے کہ مسلمان ہی وہی ہے جو ایمان پر قائم اور دائم رہے, صحابہ پہ عمل کر دے, نبی کی سنتوں پہ عمل کرے. صحابہ کو ایسے ہی چار نہیں لگے, انہوں نے اپنی زندگیوں کو رب کے قرآن پہ وقف کر دی, نبی کے فرمان پہ وقف کر دی. آئیں جب ہم بھی رب تعالیٰ کے گھر سے آواز نکلے, اپنے بچوں کو نمازی بنائیں, اپنے بچوں کو دین والا بنائیں, قرآن والا بنائیں. ایسا بنائیں کہ جب آپ دنیا سے چلے جائیں وہ قبر پہ کھڑے ہو کے تیرے لیے دعا تو کر سکے. یہ تیرا دعا کرنا رب تعالیٰ کو اتنا پسند ہے. نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, فرماتے ہیں کہ جب نیک اولاد, یہ بھی نیک زمرے کے اندر آتی ہے حدیث, نیک اعمال جب بھی کوئی اولاد کسی کی نیک اولاد نیک اعمال کرتی ہے, قبر کے اندر اس میت کو اٹھایا جاتا ہے, اس ولد کو اٹھایا جاتا ہے اور اس قبر میں روشنی کی جاتی ہے اور فرشتوں سے وہ سوال کرتا ہے کہ آج خیر ہے, آج میری قبر میں بلب لگا دیے گئے, آج میری قبر کو 4 چاند لگا دیے ہیں, خیریت تو ہے؟ کہا کہ تیرا ایک بچہ رب کے گھر میں نماز پڑھ رہا تھا,
ایک تیرا بچہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، ایک بچہ تیری قبر پہ کھڑے ہو کے دعا کر رہا تھا، ایک بچہ تیرے دنیا والوں کو نیکی کی دعوت دے رہا تھا، دین پھیلا رہا تھا، نیکی کی دعوت دے رہا تھا۔ یہ بھائیو نیک اولاد، نیک صالح اولاد، یہ والدین کے لیے بہت بڑا سمجھنے کے ایک سرمایہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا ختم ہونے کے بعد میری اور آپ کی اگر کوئی کام آنے والی چیز ہے تو وہ نیک اعمال ہے، نیک اولاد ہے، تو آئیں ہم خود بھی نیک بنیں، اپنے بچوں کو بھی نیک بنائیں۔ اور اسی طرح ایک واقعہ میرے ذہن میں آ گیا، آپ کے اسی روڈ کے اندر، یہ کنار روڈ، دو بھائی، ایک اس میں حافظ قرآن تھا، اللہ اکبر، رب کا قرآن پڑھنے والا طالب علم، اچانک ایک دن ایکسیڈنٹ میں فوت ہو جاتا ہے اور اس کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ جو قبر کھودنے والا ہے کہتا ہے جب اس کو دفنا کے چلے جاتے ہیں، یہ قرآن پڑھنے والا طالب علم صبح سے لے کر شام تک اس کی زبان قرآن سے تر رہنے والی کو کہتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں جب یہ سارے چلے جاتے ہیں اس کی قبر روشن ہو جاتی ہے۔ قبر اللہ رب العزت اس کی روشن کر دیتا ہے۔ اس کے گھر والوں کو بلایا جاتا ہے، وہ قبر کھودنے والا کہتا ہے کہ میں پوچھوں تو صحیح یہ کیا عمل کرتا تھا بچہ؟ اس چھوٹی سی زندگی میں 17-18 سال کی عمر ہے، کیسا عمل کیا اس بندے نے، اس بچے نے، کہ اللہ اتنا راضی ہو گیا کہ اللہ اس کی قبر کو روشن کر دیا، اس قبر کو اتنا بابرکت بنا دیا۔ وہ کہنے لگے اللہ کی پاک کلام کو اس نے سینے میں محفوظ کیا تھا اور اس کو اتنا شوق تھا، جب گھر سے جاتا قرآن پڑھتا، گھر میں آتا کبھی کسی دوست کے پاس کھیلنے کودنے کے لیے نہیں جاتا، جب رات کو سوتا تھا سوتے وقت بھی قرآن پڑھتا رہتا تھا، اور جب اٹھتا تھا تو اس کو اٹھاتے تھے تو پھر قرآن پڑھتا رہتا تھا، کہ قرآن کے ساتھ اتنی محبت، یہ تو قرآن پڑھنے والا تھا، اور جو قرآن سے محبت کرنے والے ہیں، جو قرآن کو پڑھتے نہیں ہیں، قرآن سے محبت کرتے ہیں، ان کا بھی سنیے کہ اس کا بھائی جو ہے اس کو لینے جاتا تھا، چھوڑنے جاتا تھا، اللہ کو منظور تھا، وہ 1 سال بعد وہ بھی اللہ کو پیارا ہو گیا، وہ بھی اللہ کے پاس چلا گیا، وہ بھی اسی کے ساتھ ہی اس قبر پہ اس کو لٹایا گیا، دفنایا گیا۔ وہ قبر کھودنے والا دیکھ کر حیران رہ گیا کہ یہ وہ اس کا بھائی تھا، اس کی بھی قبر روشن ہو گئی ہے، یہ تو حافظ قرآن نہیں تھا، لیکن اللہ نے اس کی قبر کو روشن کیسے کر دیا؟ وہ بڑا حیران ہوا، گیا اس کے گھر، پھر اس کی والدہ سے پوچھا کہ یہ بچہ تو آپ کا قرآن پڑھنے والا تھا، سمجھنے کی بات آتی ہے، غور کرنے کی بات آتی ہے، تو یہ بچہ جو ہے فوت ہوا ہے، اس کے اندر کون سا عمل تھا؟ کہتی ہے اس کی والدہ کہ کوئی بھی دن ایسا نہیں جاتا تھا کہ 1 منٹ بھی لیٹ مدرسے میں اپنے بھائی کو نہیں پہنچاتا تھا، کھانا ٹائم پہ لے کے جاتا، واپس ٹائم پہ لے کے آتا، اس کی خاطر خواطر بڑے انہمام سے، شوق سے، ذوق سے، محبت سے کرتا تھا۔ شاید اللہ کو یہی ادا اس کی پسند آ گئی۔ بھائیو، ایک قرآن پڑھنے والا، دوسرا اس کے ساتھ محبت کرنے والا، یہ میرے لیے، آپ کے لیے قابل غور بات ہے۔ آئیں ان بچوں سے، ان قرآن والوں سے، ان دین والوں سے محبت کیجئے۔ یہ محبت کوئی عام محبت نہیں ہے، میرے رب نے محبت کی ہے، میرے رب کے نبی نے محبت کی ہے، ایسی محبت کی ہے کہ اب قرآن پڑھنے والا اللہ کے سامنے جائے گا، رب تعالیٰ کا نبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب قرآن پڑھنے والا اللہ کے سامنے ہوگا، اللہ کہے گا اے قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھتا جا،
جہاں تک تیری آخری صورت ہوگی وہاں تک تیرا مقام ہوگا۔ ایک قرآن پڑھنے والا، یہ حافظ جو ہوتے ہیں یہ ایک سال میں ایک قرآن کو حفظ نہیں کرتے، ایک قرآن کو سینکڑوں ہزاروں مرتبہ ایک ایک آیت کو پڑھتے ہیں، پھر جا کر یہ قرآن کا حافظ بنتا ہے۔ ان کو عام نہ سمجھیے، ان کی خدمت کیجئے، ان سے محبت کیجئے، رب تعالیٰ آپ سے محبت کرے گا۔ آئیں ایسے ایسے نیک اعمال کریں جس سے میرا رب راضی ہو جائے، اس سے فائدہ حاصل کریں۔ یہ جتنے بھی احادیثیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں یہ روز مرہ کی ہیں۔ صحابہ کی عظمت ہر سال بیان ہوتی ہے، لیکن صحابہ کے اعمال وہ کوئی بیان نہیں کرتا کہ صحابہ نے اپنی زندگی کے اندر کون کون سے اعمال کیے۔ نمازیں کبھی نہیں چھوڑی، انہوں نے روزے کبھی نہیں چھوڑے۔ ایسے ایسے اعمال جو رب کو راضی کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں وہ کبھی نہیں چھوڑے۔ شہادتیں تو انہوں نے کی ہیں، لیکن ایسے ایسے اعمال جن کو ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ آئیں ہمیں نمازیں پڑھنے کے لیے حکم دیا گیا ہے، نمازیں پڑھیں۔ قرآن کے لیے حکم دیا گیا ہے، قرآن پڑھیں۔ نیک اعمال کرنے کے لیے حکم دیا گیا ہے تو نیک اعمال کریں۔ شاید یہ نیکیاں میرے لیے اور آپ کے لیے ذریعہ نجات بن جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ جو بیان کیا ہے میرے سمیت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔